बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी नेपच्यून की रेट्रोग्रेड के हवाले से। नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है बुर्ज हमल यानी एरीज में। उसमें 3 बुरूज को कुछ अरसे के लिए एहतियात की ज़रूरत है। कितने अरसे के लिए एहतियात की ज़रूरत है और ये एहतियात करेंगे तो क्या इससे किस किस तरह से फ़ायदा होगा और किन चीज़ों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे जी 3 बुरूज कौन से हैं और कहाँ पर इनको एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे मुसीबतों से। तो डॉक्टर साहब अगर एहतियात बता रहे हैं तो आप एहतियात कर लें, अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये आपने बताया कि 2000 साल बाद ये रेट्रोग्रेड हो रहा है नेपच्यून, तो नहीं उसमें आपने बताया था 2000 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है, ना कोई रूहानी इल्म है। ये एक आप समझ लें डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। अल्लाह का हुक्म होता तो ठीक हो जाता है, गलत भी हो जाता है सॉरी। और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है दीगर उलूम जैसे हैं वो मिल जाती है। ये जो नेपच्यून है ना, ये एरीज़ में कंजंक्ट हुआ है सैटर्न के साथ 2000 साल के बाद। अच्छा 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेपच्यून जो है ना, इसने एरीज़ में काफ़ी साल गुजारने हैं। जब भी कोई सैयारा किसी बुर्ज में आता है ना, तो वो फॉरवर्ड भी जाता है, रेट्रोग्रेड भी होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये फॉरवर्ड या रेट्रोग्रेड होता जाएगा, आस्पेक्ट्स जो हैं ये देता जाएगा जो तेज़ी से मूव करने वाले प्लैनेट्स हैं इसके मुकाबले में। ठीक है। तो उसमें कभी वो बुरूज जिनको एहतियात की ज़रूरत है उनके लिए कोई पॉजिटिविटी जो है वो बन जाएगी अल्लाह की तरफ से। ठीक है। और जिन लोगों के लिए पॉजिटिविटी अभी आ रही है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ एहतियातें जो हैं वो, क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते जाते हैं। जो ज़्यादा देर ठहरने वाले प्लैनेट्स हैं वो एक जगह पे रहते हैं और वो अपने आस्पेक्ट्स जो हैं वो देते जाते हैं। ठीक है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अच्छा, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की कुदरत है, उसका एक सिस्टम है। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करके जो रीडिंग है वो देने की कोशिश करते हैं। अब ये हो रहा है रेट्रोग्रेडेशन 7 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये रहेगा 12 दिसंबर 2026 तक। अच्छा ये 5 माह 5 दिन का वक्त है। ठीक है। तो ये हो रहा है चूँकि एरीज़ में, तो पहला बुर्ज जो है वो एहतियात के हवाले से एरीज़ है। अच्छा, एहतियात का मतलब डराना नहीं है। एहतियात का मतलब ये है कि देखें, आप किसी जगह सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि जनाब ये रोड जो है आपको बता दिया गया है कि ये रोड जो है ये बम्पी है या इसमें खड्डे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी कैसे चलानी है, आप सेफ ड्राइव कर लें, बस ये है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ यही होता है और भी दीगर उलूम जो हैं वो यही बताते हैं कि इंसान जो है एहतियात कर ले। एहतियात करते हैं तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता कर देता है। बेशक, ठीक है ना, एहतियात कहते हैं ना इलाज से बेहतर होता है। पहला बुर्ज जो है वो हमल है, क्योंकि रेट्रोग्रेडेशन इसी के अंदर हो रही है ना, तो इसलिए सबसे पहले जो असरात हैं वो बुर्ज हमल वालों पर महसूस हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में, रेट्रोग्रेडेशन के टाइम पीरियड में, बाज़ अफराद जो हैं हमल बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, मेल हैं या फीमेल, खुद को पहले से ज़्यादा बेचैन महसूस कर सकते हैं। जो फैसले आपको पहले बहुत आसान लगते थे, अब वो थोड़ा सा हो सकता है शायद कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा महसूस होने लगें। बाज़ औक़ात होता ये है कि इंसान को अपनी ही बात पर डाउट होने लगता है और यही कैफियत जो है, सेल्फ़ डाउट जो है, वो कई दफ़ा गलत फ़ैसलों का सबब बन सकती है। तो आप अगर बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी नए कारोबार को शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई मुलाजमत शुरू करना चाह रहे हैं या किसी बड़े मंसूबे का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आपने जल्दबाजी से बचना है। हर मामले की मुकम्मल तहकीक करें। दूसरों से जहाँ पे मशवरा लेना ज़रूरी है उनसे मशवरा लें और डिस्कशन करें, उनकी बात को सुनें और जज्बात की बजाय हकीकत को सामने रख कर आप लोग फ़ैसला करें। अल्लाह आपको कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह।
مالی معاملات میں بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. غیر ضروری خرچ ہے، جلدی ہوتا نا امیر بننے کے خواب، یا بغیر تحقیق کے آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یہ چیز نقصان دے سکتی ہے. اس سے احتیاط کر لیں، پھر کامیابی ہے انشاءاللہ. پھر ذاتی جو آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں، اس میں آپ نے نرم رویہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے، وہ رکھنا ہے آپ نے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غصے میں جو کہی گئی بات ہوتی ہے نا، وہ برسوں کے تعلق کو وہ متاثر کر سکتی ہے. اس عرصے میں برج حمل والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ذہنی سکون، ذہنی صحت، فزیکل صحت، نیند اور روزمرہ جو آپ کے معمولات ہیں ان پر آپ نے خصوصی توجہ جو ہے وہ دینی ہے. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی. یہ احتیاط ہے اور یہ کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج میزان یعنی لبرا. لبرا والوں کے لیے یہ عرض کروں گا، اس کا رولنگ پلانٹ وینس ہے، تو ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ برج میزان والوں کے لیے جو ویسے بھی میزان جو ہے کسی بھی ذائچے کا 7واں گھر ہوتا ہے جو ریلیشن شپ سے ریلیٹ کرتا ہے، تو برج میزان والوں کے لیے بھی یہ جو ٹائم ہے ریٹروگریڈیشن کا، تعلقات سب سے اہم موضوع جو ہے وہ آپ کا رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جو شادی شدہ افراد ہیں لبرا سے جن کا تعلق ہے، ان کو معمولی اختلافات کو بڑا مسئلہ بنانے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی بات پر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو فوری رد عمل دینے کی بجائے سکون سے بات کریں. یہ احتیاط ہے، سکون سے بات کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کسی نئے رشتے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بزنس ریلیشن ہے، شادی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی پارٹنرشپ ہے، تو سامنے والے شخص کو اچھی طریقے سے جاننے کے بعد ہی آپ نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اندھا اعتماد آپ نے بالکل نہیں، ایک دم جی بس ٹھیک ہے، جانچ پڑتال کر کے ہاں ٹھیک ہے، ٹائم لیجئے تھوڑا سا. اور اس کے بعد کاروباری شراکت داری اگر آپ کر رہے ہیں، بزنس پارٹنرشپ، اس میں بھی خاص طور پہ مکمل احتیاط ضروری ہے، کیونکہ روپیہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، محنت کی کمائی ہوتی ہے. تو ہر معاہدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھیں، اور کسی زبانی وعدے کے اوپر جو ہے مکمل اعتماد آپ نے نہیں کرنا. اچھا، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ریٹروگریڈیشن کا، اس میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں نا اپنے مفاد کو آپ نے مکمل طور پہ نظر انداز بالکل نہیں کرنا. کہ دوسرے خوش ہو جائیں، یو کی ناٹ میک ایوری ون ہیپی، دنیا کہاں خوش ہوتی ہے. بالکل متوازن رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہی کامیابی کی یا کنجی آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج جدی، کیپریکون جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے یہ ہے زحل، جو کنجنکٹڈ ہے نیپچون کے ساتھ ایریز میں. ٹھیک ہے، تو اس ریٹروگریڈیشن کے ٹائم پیریڈ میں جدی والوں کے لیے گھر، خاندان اور ذمہ داریوں سے متعلق جو معاملات ہیں وہ زیادہ اہم ہو سکتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ جو گھر کے کسی معاملے میں ہیں اگر، تو اس پہ اچانک کوئی اخراجات سامنے آ جائیں، ایکسپینسز، یا کسی عزیز کی وجہ سے کوئی اضافی ذمہ داری اٹھانی پڑ جائے. ٹھیک ہے، مالی منصوبہ بندی جو ہے وہ آپ نے اپنی سٹرونگ رکھنی ہے. جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، اپنی فائنینشیل پلاننگ جو ہے اس کو سٹرونگ رکھیں. غیر ضروری جو خریداری ہے اس سے بچیں، اور اپنی جو بچت ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اگر جائیداد، تعمیرات یعنی کنسٹرکشن یا خاندانی معاملات سے متعلق کوئی اہم فیصلہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، تو تمام جو قانونی اور مالی پہلو ہیں نا ان کا جائزہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہے کہ بغیر سمجھے سچویشن کو اگر فیصلہ کریں وہ غلط ہو جائے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیں ان حوالوں سے اور پھر فیصلہ کریں. کام کی جگہ کے اوپر، یعنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو ذمہ داری جو ہے پوری توجہ سے وہ اس ذمہ داری کے اوپر پوری توجہ دیں. کیونکہ معمولی لاپرواہی بھی اگر آپ کر بیٹھیں گے اس ٹائم پیریڈ میں، تو خدا نخواستہ وہ بعد میں کوئی بڑی پریشانی جو ہے وہ بن سکتی ہے. آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا. کیپریکونین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ورکاہولک ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں. صحت کا خیال رکھیں، مسلسل کام کرنے کی بجائے مناسب آرام جو ہے ساتھ اس کو بیلنس کریں. اچھا، اب یہ جو ریٹروگریڈیشن ہے نا، انسان کو اپنی زندگی پہ ری تھنک کرنے کا موقع دیتی ہے. دوبارہ سوچیں کہ کہاں کہاں پہ کمی کوتاہی ہے
اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے فیصلوں میں جلد بازی آپ لوگ نہ کریں, غیر ضروری بحث مباحثے سے بچیں, پھر غیر ضروری سوچوں سے بچیں. جو کام آپ سے ریلیٹ نہیں کر رہے آپ ان کاموں میں مت آئیں. ہر مالی معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, جس بات کی بجائے جو ریالٹی ہے اس کو اہمیت دیں. اپنی صحت کا, نیند کا اور ذہنی سکون کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو کام آپ کے ادھورے رہ گئے تھے انہیں اس ٹائم پیریڈ میں مکمل کرنے کی کوشش کریں, اور پرانی جو غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھیں, اور مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ضرور کریں. ٹھیک, بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 3 بروج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کو احتیاط کی ضرورت ہے, کس کس طرح سے کیا کیا احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط تو کریں گے مگر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا اگر ان پر کوئی مشکل وقت آ رہا ہے تو اس پہ صدقہ کیا دینا چاہیے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر صدقہ بتا دیں تو زیادہ. برج حمل والوں کے لیے اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو گوشت کا صدقہ جو ہے, ٹھیک ہے, کسی سرخ چیز کا صدقہ جو ہے, کپڑا بھی ہو سکتا ہے سرخ, ٹھیک ہے, جو پنک کلر کی مسور کی دال ہوتی ہے اس کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا نا برج کے حساب سے. ویسے کسی مستحق کو کھانا اگر کھلا سکیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کھلا دیں. اور کسی میں اگر آپ کی کیپیسٹی ہے کھانے پینے کی چیزیں تقسیم زیادہ لوگوں میں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی کا پیٹ بھر جائے. ہاں جی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے برج میزان. ٹھیک ہے, لبرا والوں کو چاہیے کہ جمعے والے دن کوئی سفید چیز جو ہے, چینی ہے یا کوئی آٹا ہے, اس طرح کی چیز جو ہے, چینی جو ہے وہ بے شک آپ چونٹیوں کو جو ہے وہ سرو کر دیں, اور آٹا اگر تقسیم کر سکتے ہیں وہ کر دیں. وائٹ کلر کا کپڑا کوئی ہے جو ہے کسی مستحق کو وہ آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. دودھ جو ہے وہ اگر آپ بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹ دیں, وائٹ سفید چیز. اس کے بعد آ جاتا ہے برج جدی. برج جدی والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سیاہ مسور ثابت, مسور سیاہ کی دال وہ دے سکتے ہیں چھلکے والی. اس کے علاوہ سیاہ رنگ کا کپڑا جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں, اناج جو ہے اس کی تقسیم کریں. صدقہ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے, بالکل ریگولر بیسس پہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے, ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین ہے, بالکل, رب المسلمین تو نہیں ہے. بالکل, ساری مخلوق سے وہ پیار کرتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے رشتے کو, اپنے رابطے کو, اپنے کانٹیکٹ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے جوڑیں کہ اس کے پسندیدہ بندوں میں, مخلوق میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس اللہ رب العزت کی پاک ذات کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ان نعمتوں کا تو خاص طور پہ شکر ادا کریں جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی نعمت جو ہے اس نے عطا کی ہے. شکر گزاری جو ہے وہ, اور پھر استغفار جو ہے وہ ضرور پڑھیں بار بار. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے. اگر احتیاط کر لیں گے تو اچھا ہے, صدقہ دیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے, مصیبتیں ٹل جائیں گی, جو مشکل وقت ہے وہ ٹل جائے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.